بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول فکر مظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 63 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے مقدمات مفوضہ کے تیسرے حصے کو۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مصنف نے دو قوانین عقلیہ کا بعد والے دو قوانین عقلیہ کے ساتھ تعارض کی صورت میں کچھ رائے حل بیان کرنا شروع کیے تھے۔ تقریباً دو طرح کے رائے حل بیان کیے تھے۔ پہلا رائے حل جناب صاحب فصول کا تھا، اور دوسرا رائے حل جناب شیخ اعظم انصاری کا تھا۔ البتہ مصنف نے ان دونوں رائے حل کو قبول نہیں فرمایا۔ آج انشاءاللہ اس سے اگلا تیسرا رائے حل بیان کرنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تیسرا رائے حل یہ ہے کہ ہم واجب موقت میں شرط متاخر کے قائل ہو جائیں گے۔ اس طرح کے وقت جو ہے وہ نہ وجوب کی قید ہوگا اور نہ ہی واجب کی، بلکہ وقت جو ہوگا وہ شرط متاخر ہوگا، اور مولا نے اس کے حصول کو فرض کیا ہے اور فعل کو ہمارے اوپر واجب قرار دے دیا۔ جیسا کہ ہم نے شرط متاخر میں بیان کیا تھا کہ ہم اس کے وجود کو مفروض الحصول اور مفروض التحقق قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ گویا مولا اس کو حاصل شدہ اور تحقق شدہ قرار دیتا ہے، اس لیے شرط بعد میں آ بھی جائے تو اس میں کوئی ممنوعیت نہیں ہوگی۔ یعنی پہلے والے افراد نے واجب معلق کا سہارا لیا، دوسرے گروہ والوں نے واجب مشروط کا سہارا لیا، اور یہ جو تیسرے گروہ والے ہیں یہ شرط متاخر کا سہارا لے کر اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، مقدمہ کا ذیل مقدمہ کے زمان آنے سے پہلے وجوب ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اس صورت میں صاحب فصول کے واجب معلق کی مانند وجوب واجب سے پہلے نہیں ہوگا، بس وجوب فعل ہی ہو جائے گا، اور مقدمہ کے ذیل مقدمہ سے پہلے واجب ہونے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ مصنف کے نزدیک یہ تمام جتنے بھی رائے حل بیان کی سارے کے سارے مورد اشکال ہیں، لیکن اختصار کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بیان نہیں کر رہے۔ بالفرض فرماتے ہیں ہم ان اشکالات سے چشم پوشی کر بھی لیں، پھر بھی سوائے مقدمہ کے ذیل مقدمہ پر مقدم ہونے کی دلیل کے ان قائلین حل کے پاس کوئی اور دلیل موجود نہیں ہے کہ مقدمات مفوضہ میں ہر حال میں مقدمہ اپنے ذیل مقدمہ پر واجب ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کے علاوہ ان تین رائے حل والوں کے پاس اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے مصنف فرماتے ہیں کہ ہم ان اشکالات سے پھر بھی چشم پوشی نہیں کر سکتے۔ اب بیان کرنے جا رہے ہیں مصنف اپنے رائے حل کو۔ جناب مصنف آپ کی رائے کیا ہے؟ فرماتے ہیں چوتھا رائے حل میں اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں، اور یہ رائے حل حقیقت میں رائے حل نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ہم مقدمات مفوضہ کو واضح کریں گے کہ مقدمات مفوضہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور آپ کو کسی توجیہ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو بعین ہی اسی انداز میں صحیح قرار دے سکتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں ہماری گفتگو تقریباً دو طرح کے مقامات میں ہوگی۔ پہلا مقام اس اشکال کو بیان کرنے کے متعلق ہے کہ جس کے مطابق مقدمہ کیسے ذیل مقدمہ پر مقدم ہو سکتا ہے، چونکہ ہم نے ابتدا میں سوال اٹھایا تھا کہ آیا کیسے ممکن ہے کہ مقدمہ ذیل مقدمہ پر مقدم ہو جائے۔ مصنف فرماتے ہیں پہلے ہم اس بات کا جواب دیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں میں اپنی بات نہیں کرتا، بلکہ یہاں پہ میں اپنے استاد جناب محقق اصفہانی کی اتباع کرتا ہوں، اور انہی کی بات کو یہاں پہ نقل کرتا ہوں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ مشہور اصولی اس بات کے قائل ہیں کہ مقدمہ علت اور ذیل مقدمہ جو ہے وہ معلول بنتا ہے، اسی وجہ سے وہ مقدمہ مفوضہ میں اشکال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں رائے حل کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ علت ہمیشہ اپنے معلول سے پہلے ہوتی ہے، اسی بنا پر کہتے ہیں کہ کبھی بھی جو ہے وہ مقدمہ اپنے ذیل مقدمہ سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ مصنف فرماتے ہیں چونکہ ہم نے جب تبعیت کے معنی بیان کیے تھے وہاں پہ ہم معلولیت کے منکر تھے، اور ہم نے کہا تھا چونکہ ہم معلولیت کا انکار کرتے ہیں لہٰذا میں نے رائے حل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں اصولیوں کے لیے اس بات کو قبول کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک علت و معلول کا تعلق پایا جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں میں صرف اسی بات پہ اکتفا نہیں کرتا، بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ کہ مقدمات مفوضہ میں مقدمہ ہمیشہ ذیل مقدمہ سے پہلے واجب ہوتا ہے، یعنی وجوب جو ہے مقدمہ کا وہ ذیل مقدمہ کے وجوب سے پہلے ہمارے لیے آتا ہے، ذیل مقدمہ بعد میں واجب ہوتا ہے۔ اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے اور معلولیت کے قول کو باطل کرنے کے لیے مصنف پہلے کبرہ کلی پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی بات کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں افعال اختیاریہ میں انسان جو ہے وہ چند طرح کے مراحل کو طے کرتا ہے۔ پہلا ہے تصور عمل، انسان کسی عمل کے بارے میں تصور کرتا ہے، اس کو ذہن میں لاتا ہے۔ پھر تصدیق فائدہ عمل، یعنی اس عمل کا جو فائدہ ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر تشویق عمل، اس میں عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے۔
پھر چوتھے مرحلے پہ آتا ہے ارادہ عمل. جب اس میں شوق پیدا ہو جائے پھر ارادہ عمل، یعنی ارادے سے پہلے شوق کا ہونا ضروری ہے، شوق سے پہلے تصدیق کا ہونا ضروری ہے، اور تصدیق سے پہلے تصور کا ہونا ضروری. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ارادہ سے پہلے انسان میں شوق موجود نہ ہو اور ارادے کی جانب بڑھنا شروع ہو جائے. مصنف فرماتے ہیں اس کبرا کلی کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ افعال خداوندی ہمارے پاس دو طرح کے ہیں. بعض افعال تکوینی کہ جس کو ہم خلق موجودات کا، اللہ نے جتنی مخلوقات کو وجود دیا فرماتے ہیں سارے کے سارے افعال تکوینیہ ہیں. اور بعض ہمارے پاس آتے ہیں افعال تشریعی. افعال تشریعی کیا ہے؟ یعنی مولا کا کسی چیز سے امر کر دینا، مولا کا کسی چیز سے روک دینا، اس کے واجبات اور سارے محرمات، یہ سارے کے سارے افعال تشریعیہ ہوں گے. فرماتے پس گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی افعال اس کائنات میں موجود ہیں خدا کی ذات تمام کے تمام کے لیے علت فاعلی بنتا ہے، اور وہ بھی ہم انسانوں کے مانند فاعل مختار، جس طرح ہم فاعل مختار ہیں ویسے خدا بھی فاعل مختار ہے. اور جو فاعل مختار ہوتا ہے وہ اپنے افعال سے پہلے ان کے بارے میں ارادہ کرتا ہے، اور ارادہ سے پہلے اشتیاق ضروری، یعنی شوق ہوگا تبھی ارادہ کرے، جیسا ابھی ہم نے بیان کیا ہے. تو گویا کہ عمل کی ابتدا شوق سے ہوتی ہے. جب یہ شوق شدت اختیار کر جائے تو مانے نہ ہونے کی صورت میں عمل کا مرحلہ آتا ہے، اور وہ مکلف کو اس کی جانب دعوت دیتا ہے. اس دعوت کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ مکلف کو امر و نہی کی صورت میں متوجہ کرتا ہے اور اس کے اوپر حکم کو لاگو کر دیتا ہے. مصنف فرماتے ہیں والمحاولۃ الثالثۃ ما نسب الی بعضهم من ان الوقت شرط الوجوب. فرماتے ہیں کہ تیسرا جو رائے حل وہ کیا ہے جو کہ بعض افراد و بعض اصولوں کی جانب منسوب ہے، کہ وہ کیا ہے کہ ان الوقت شرط الوجوب، وقت جو ہے وجوب کی شرط بھی نہیں، ولا للواجب، اور واجب کی شرط بھی نہیں ہے. کما فی المحاولتین الاولتین، جیسا کہ پہلے دو رائے حل میں تھا. ولکنہ ماخوذ فی علی نحو شرط المتاخر، لیکن وقت جو ہے وہ شرط متاخر کی صورت میں آتا ہے. وعلیہ فالوجوب یکون سابقا علی زمان واجب نظیر القول بالمعلق. فرماتے ہیں پاسی صورت میں جو وجوب ہوگا وہ واجب کے زمانے سے پہلے ہوگا، جیسا کہ صاحب فصول جو کہ واجب معلق کے قائل تھے جس طرح وہ قائل تھے، یہاں پر بھی اس بات کے قائل ہو جائیں گے. فیصح فرض وجوب المقدمۃ المفوتہ قبل زمان ذیہا لفعلیت الوجوب قبل زمانہ. فرماتے پاسی صورت میں صحیح ہوگا کہ ہم مقدمہ کے وجوب کو ذیل مقدمہ کے وجوب سے پہلے فرض کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ لفعلیت الوجوب قبل زمانے کے واجب کا زمانہ آنے سے پہلے ہی وجوب ہمارے لیے فعلی ہو جائے گا. جب وجوب فعلی ہو جائے گا فتح جب وہ مقدمہ تو اس کا مقدمہ مفوتہ بھی کیا ہو جائے گا، ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا. یہ تیسرے قول والوں نے، تیسرے رائے حل والوں نے اس بات کو بیان کیا ہے. مصنف فرماتے ہیں وَكُلُّ هَذِهِ الْمُحَاوَلَاتِ مَذْكُورَةٌ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ مُطَوَّلَةٌ. فرماتے ہیں جتنے محاولات ہیں یہ تمام بڑی اصولی کتب میں موجود ہیں، تمام رائے حل بیان ہوئے ہیں. البتہ فیہا مناقشات و بحاث طویلہ لا یسع ھذا المختصر. فرماتے ہیں اس میں اشکالات بھی ہیں اور اس میں بڑی بڑی ابحاث بھی ہیں کہ جس کی اس مختصر سی کتاب میں گنجائش موجود نہیں ہے. وَمَعَ الْغَزِّ عَنِ الْمُنَاقَشَةِ فِي إِمْكَانِهَا فِي أَنفُسِهَا لا دلیل علیہا الا ثبوت وجوب ذیل مقدمۃ قبل زمان ذیہا. فرماتے ہیں بالفرض اگر ہم ان اشکالات سے گد نظر کر بھی لیں، ان سے چشم پوشی کر بھی لیں، فرماتے ہیں ہمارے اوپر کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو ان کے تمام رائے حل کو ثابت کر سکے سوائے ایک دلیل کے، وہ کیا ہے الا ثبوت وجوب المقدمۃ قبل زمان ذیہا، کہ مقدمہ مفوتہ میں ہر حال میں مقدمہ جو ہوتا ہے وہ اپنے ذیل مقدمہ سے پہلے واجب ہوتا ہے، سوائے اس دلیل کے ان افراد کے پاس اور کوئی دلیل موجود نہیں، لہٰذا ہم ان رائے حل کی طرف جاتے نہیں ہیں. اذ کل صاحب محاولۃ منہا یعتقد ان تلخص من اشکال وجوب المقدمۃ قبل زمان ذیہا ینحصر فی المحاولۃ التی یتصورها. اس لیے جو ہر صاحب حل ہے، جو بھی ان میں سے حل پیش کرنے والا ہے، وہ اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ جب ہم مقدمہ کے ذیل مقدمہ سے پہلے واجب ہونے والے اشکال سے جان چھڑانا چاہیں گے تو اس بات کا اعتقاد رکھنا پڑے گا. کس بات کا؟ ینحصر فی المحاولۃ التی یتصورها، اسی رائے حل کے اعتبار سے جس کا انہوں نے تصور کیا. یعنی سب کہتے ہیں کہ وجوب جو ہے وہ واجب سے پہلے آتا ہے. ایک نے واجب معلق کا نام دے دیا، ایک نے واجب مشروط کا نام دے دیا، اور تیسرے نے اس کو شرط متاخر کا نام دے دیا. لیکن ان تینوں کے بعد جو بنیادی دلیل ہے فالدلیل الذی یدل علی وجوب المقدمۃ المفوتہ قبل وقت الواجب لا محالۃ یدل عندہ علی محاولۃ. مطلب دلیل وہی والی ہے جو کہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ مقدمات مفوتہ میں جو مقدمہ ہوتا ہے وہ واجب کے وقت سے پہلے واجب ہوتا ہے. فرماتے ہیں یہی والی دلیل ان کی اسی رائے حل کے اوپر محاولہ کے اوپر دلالت کرتی، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے.
ہم آپ سے پوچھتے ہیں جناب مصنف، آپ نے تو ان کے اوپر اشکال کر دیا، نہ پہلے رائے حل کو قبول فرمایا، نہ دوسرے کو قبول فرمایا، نہ ہی تیسرے کو قبول فرمایا، آپ کس کی طرف ہیں؟ مصنف فرماتے ہیں والذی اعتقدہ، فرماتے ہیں مصنف جس بات کا قائل ہے وہ کس بات کا قائل ہے کہ انہو لا موجب لکل هذه المحاولات، فرماتے ہیں ان میں سے ہمیں کسی بھی محاولہ کی ضرورت نہیں پڑے گی لتصحیح وجوب المقدمت قبل زمان ذیہا، تاکہ ہم اس بات کو توجیہ کریں اور اس بات قائل ہو جائیں کہ مقدمہ جو ہے وہ ذی المقدمہ سے پہلے واجب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ فإن صحیح، میرے نزدیک صحیح وہی ہے کما افادہ شیخنا الاصفہانی رحمہ اللہ، جو میرے استاد محترم محقق اصفہانی کہ جن کو محقق کمبانی بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ان کی طرف منسوب ہے، جو کہ انہوں نے بیان کیا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ انا وجوب المقدمۃ لیس معلولا لوجوب ذیہا ولا مترشحا منہ، کہ مقدمہ کا جو وجوب ہے نہ تو وہ ذی المقدمہ کے لیے معلول قرار پاتا ہے اور نہ ہی اس سے مترشح ہوتا ہے، نہ ہی اس سے عکس ہوتا ہے، نہ ہی اس کے تابع ہوتا ہے، جس اعتبار سے ہم نے طبیعت کے پہلے تین معنی میں بیان کیا تھا۔ مطلب فلیس ہناک اشکال فی وجوب المقدمۃ المفوضۃ قبل زمان ذیہا، ہمارے پاس یہاں پر خود مقدمہ مفوضہ کے اپنے ذی المقدمہ سے پہلے واجب ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہوگا، جب اشکال کوئی نہیں، اعتراض نہیں ہے، حتی نلتجئ الی احدی هذه المحاولات لفک الاشکال، تاکہ ہم اشکال کو دور کرنے کے لیے ان محاولات اور رائے حل میں سے کسی ایک کی جانب رجوع کریں۔ فرماتے ہیں اصل میں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وکل هذه الشبہات انما جاءت من هذا الفرض، فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اشکالات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ سارے کے سارے علت و معلولیت کے قائل ہیں، جیسا کہ مشہور اصول کا نظریہ ہی یہ، چونکہ وہ اس بات کا قائل ہے کہ ان میں علت و معلول کا تعلق پایا جاتا ہے، لہٰذا ممکن ہی نہیں ہے کہ کبھی بھی مقدمہ جو ہے وہ ذی المقدمہ سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ وہ فرض و معلولیت وجوب المقدمۃ لوجوب ذیہا، کہ ہم مقدمہ کو اپنے ذی المقدمہ کے لیے معلول قرار دیتے ہیں، اس بنا پر فرماتے ہیں کہ یہ رائے حل کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ فرض لا واقع له ابدا، مطلب ایسا فرض ہے کہ جس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، ہم خود اس بات کا قائل ہیں کہ ان کے درمیان علت و معلول کا تعلق نہیں پایا جاتا۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ يَبْدُو غَرِيبًا عَلَى الْأَذْهَانِ الْمُشْبِعَةِ بِفَرْضِ أَنَّ وُجُوبَ ذِي الْمُقَدِّمَةِ عِلَّةً لِوُجُوبِ الْمُقَدِّمَةِ، فرماتے ہیں کہ یہ والا قول ان اذہان کے لیے عجیب و غریب شمار ہوگا جن کے ذہن میں یہ بات رچ بس چکی ہے کہ ہر حال میں جو ذی المقدمہ کا وجوب ہے وہ مقدمہ کے وجوب کے لیے علت ہی بنے گا، تو علت کبھی بھی اپنے معلول کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی، اور ہر حال میں علت اپنے معلول سے پہلے واجب ہوگی، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ معلول پہلے آ جائے اور علت بعد میں آ جائے۔ بل نقول اکثر من ذالک، ماتے ہم اسی بات پہ اکتفا نہیں کرتے، ہم آپ سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ انہ یجب فی المقدمۃ المفوضۃ ان یتقدم وجوبها علی وجوب ذیہا، کہ مقدمات مفوضہ میں ہر حال میں ضروری ہے کہ جو مقدمہ ہوتا ہے وہ اپنے ذی المقدمہ سے پہلے واجب ہو جائے، یعنی اس کا جو واجب ہے، جو اس کا وجوب ہے وہ ذی المقدمہ سے پہلے تھا۔ ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں اذا كنا نقول بان مقدمۃ الواجب واجب، مطلب ہم خود اس بات کے قائل ہیں کہ واجب کا مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ وان کان الحق وسیاتین، انشاءاللہ اس کی تفصیل اس انہی عباس کے آخر میں آ جائے گی، عدم وجوبہ مطلقہ، کہ مقدمہ واجب جو ہوتا ہے وہ واجب ہوتا، فرماتے ہیں اگرچہ عدم وجوب کے قائل ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ اگر اس اعتبار سے دیکھیں ہم بالفرض اس بات کے قائل ہو جائیں کہ واجب کا مقدمہ بھی کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے، فرماتے ہیں ہم مقدمات مفوضہ میں اس بات کو ثابت کریں گے آپ کے لیے انشاءاللہ کہ مقدمات مفوضہ میں ہر حال میں جو مقدمہ ہوتا ہے وہ اپنے ذی المقدمہ سے پہلے ہی واجب ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلِبَيَانِ عَدَمِ مَعْلُولِيَّةِ وُجُوبِ الْمُقَدِّمَةِ لِوُجُوبِ ذِیہا، مطلب اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ مقدمہ جو ہے وہ ذی المقدمہ کے لیے معلول قرار نہیں پاتا، ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ان الامر فی الحقیقت ہوا فعل الامر، جو بھی امر ہمارے پاس جتنے بھی امر ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ حقیقت میں فعل عامر ہیں، حکم دینے والے کے شارع کے افعال ہیں، سواء کا امر نفسی نہ غیری، اس میں فرق نہیں، چاہے امر نفسی ہو یا امر غیری ہو، گویا کہ فالامر هو العلۃ الفاعلیۃ له دون سواہ، فرماتے پاس گویا کہ جو عامر ہوگا وہ سب کے سب کے لیے کیا بنے گا؟ علت فاعلی قرار پڑے گا، یعنی اس مالک کے علاوہ، اس عامر کے علاوہ، اس شارع کے علاوہ جتنی بھی اس کی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے وہ علت فاعلی ہوگا۔ ولیکن کل امر انما یصدر عن ارادۃ العامر، فرماتے ہیں لیکن ہر وہ امر جو عامر کی طرف سے صادر ہوگا لانہ فعلہ الاختیاری،
والارادۃ بالطبع مسبوقۃ بالشوق الی فعل المامور به۔ فرماتے ہیں جو بھی امر مولا کی طرف سے آئے گا وہ عامر کے ارادے کی طرف سے آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس ارادے میں اس کا فعل اختیاری شامل ہے، اور جو بھی فاعل مختار کا ارادہ ہوتا ہے وہ بطبع اس کی تشویق کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کسی مامور به کے انجام دینے کا حکم دیتا ہے۔ گویا کہ ای ان الامر لا بد ان یشتاق اولا الی فعل الغیر الی ان یصدر من الغیر، یعنی گویا کہ جو حکم دینے والا جو عامر ہے، جو خداوند متعال ہے، وہ پہلے خود شوق رکھتا اس بات کا کہ وہ اپنے غیر سے اس طرح کے فعل کی انجام دہی کو چاہتا ہے۔ فاذا اشتاقہ، جب یہ اشتیاق اور جب یہ شوق شدت اختیار کر جاتا ہے، لا بد ان یدعو الغیر ویدفعہ وَيَحُثَّهُ عَلَى الْفِعْلِ، تو بس وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے غیر کو دعوت دیتا ہے اور اس کو ابھارتا ہے کس بات کے اوپر کہ تو اس کو انجام دے۔ فَيَشْتَاقُ إِلَى الْأَمْرِ بِهِ، اور پھر وہ اس کے امر کرنے کا مشتاق ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ مَانِعٌ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر تو اس طرح کے امر کرنے سے کوئی مانع موجود نہ ہو، فَلَا مَحَالَةَ يَشْتَدُّ الشَّوْقُ إِلَى الْأَمْرِ حَتَّى يَبْلُغَ الْإِرَادَةَ الْحَتْمِيَّةَ، مطلب پس لا محالہ یہاں پہ اس کا شوق شدید ہو جائے گا، اور جو شوق بڑھتے بڑھتے ارادے کے مرحلے تک پہنچ جائے گا۔ جب ارادے کے مرحلے پر پہنچ جائے گا، فَيَجْعَلُ الدَّاعِيَ فِي نَفْسِ الْغَيْرِ لِلْفِعْلِ الْمَطْلُوبِ، تو پس اس فعل مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے غیر کے لیے ایک داعی قرار دے گا، اور وہ داعی کیا، دعوت دینے کا طریقہ کار کیا ہے، وَذَلِكَ بِتَوْجِيهِ الْأَمْرِ نَحْوَهُ، اور وہ کیا کرے گا، اپنے اس امر کی جانب اپنے عبد کو، اپنے بندے کو متوجہ کرے گا اور کہے گا کہ تو اس کو انجام دے، اس لیے کہ میں خود اس کا شوق رکھتا ہوں، اس لیے تمہیں حکم دیتا ہوں۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، کہ تیسرا رائے حل یہ ہے کہ مقدمات مفوضہ میں وقت شرط متاخرہ جو کہ مفروض الحصول ہے، جیسا کہ شرط متاخرہ نے اس بات کو بیان کیا تھا۔ مصنف کے نزدیک تمام رائے حل جو ہے وہ مورد اشکال ہے، اور تمام کے پاس دلیل واحد ہے جو کہ مقدمہ مفوضہ میں مقدمہ کو ذیل مقدمہ سے پہلے واجب ہونے کو بیان کرتی ہے۔ چوتھا رائے حل مصنف پیش فرماتے ہیں، بعض کو دو مقامات میں تقسیم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ محقق اصفہانی کی اتباع میں ہمیں کبرہ کلی پیش کرتے ہیں کہ انسان افعال اختیاریہ کے لیے 4 مراحل سے گزرتا ہے۔ اس طرح خدا کے جو افعال اختیاریہ کی 2 قسمیں، یا تکوینی ہوتے ہیں یا وہ تشریعی ہوتے ہیں۔ افعال تشریعیہ میں خدا کی ذات کا شوق ہوتا ہے، جب یہ شوق انتہا میں بدل جائے تو مکلف کو امر و نہی کی جانب دعوت دیتا ہے، اور اس عمل کے متعلق کیا کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔